میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو سلام۔ کتاب مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 18 باب۔ ابراہیم سے ایک بیٹے کا وعدہ۔ پہلی آیت سے، پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں اسے نظر آیا، اور وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا، اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے، اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں۔ میں کچھ روٹی لاتا ہوں، آپ تازہ دم ہو جائیں، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر۔ اور ابراہیم ڈیرے میں سارہ کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانہ باریک آٹا جل لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ اور ابراہیم گلہ کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر اپنے سامنے رکھا، ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا، اور انہوں نے کھایا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی سارہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا، میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، اور دیکھ، تیری بیوی سارہ کے بیٹا ہوگا۔ اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا۔ سارہ وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہیم اور سارہ ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارہ کے وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارہ نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے؟ پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ سارہ کیوں یہ کہہ کر ہنسی کہ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا، اور سارہ کے بیٹا ہوگا۔ تب سارہ انکار کر گئی کہ میں نہیں ہنسی، کیونکہ وہ ڈرتی تھی۔ پر اس نے کہا، نہیں، تو ضرور ہنسی تھی۔ ابراہیم سدوم کے لیے التجا کرتا ہے۔ تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا، اور ابراہیم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا۔ اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو ہوں، کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کرے، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہوں اس مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بیعت ہے کہ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائے۔
یہ تجھ سے بیعت ہے، کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اور خداوند نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملے تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھیں، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرات کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہوں، کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 45 ملے تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں 40 ملیں۔ تب اس نے کہا کہ میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملیں۔ اس نے کہا اگر مجھے وہاں 30 بھی ملے تو بھی اسے نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا دیکھیں، میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرات کی، شاید وہاں 20 ملیں۔ اس نے کہا میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ تب اس نے کہا خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملیں۔ اس نے کہا میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، بلکہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ ہی تیرا ہے، آمین۔